اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم سامعین کرام، زائرین کرام، اس وقت ہم جناب میثم تمار کے روز مبارک پر ہیں۔ مولا کے عظیم صحابی، مولا کے عظیم عاشق، مولا کے عظیم چاہنے والے، مولا کے عظیم شیعہ، مولا کے عظیم محب، جن کو میثم تمار کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام باقر ایسا فرماتے ہیں، انا احبہ حبا شدیدا، میں میثم تمار سے بے پناہ عشق کرتا ہوں، بے پناہ پیار کرتا ہوں۔ امام معصوم جس کے لیے یہ کلمات جاری کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عظمت بہت بلند ہے، جس کے لیے امام باقر اسلام نے فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ انہو شہید الولایہ، اور یہ میثم تمار شہید ولایت ہیں، جنہوں نے علی کی ولایت کے لیے شہادت کو اپنے گلے سے لگایا۔ سبحان اللہ۔ میثم تمار وہ عظیم صحابی ہیں، یہ قبیلہ بنی اسد کی ایک عورت کے غلام تھے، اور ان کا نام سالم تھا۔ مولا جب خریدنے کے لیے گئے تو اس خاتون نے اس کی قیمت بتائی، مثلا 50 دینار، تو مولا نے کہا ٹھیک ہے، یہ غلام مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا نہیں 50 نہیں، اس کی قیمت 100 دینار ہے۔ پھر مولانا کہ ٹھیک ہے 100 دینار دے دو اس کے، یہ غلام مجھے دے دو۔ تو اس نے کہا نہیں، یہ بڑا نفیس غلام ہے، بڑا جوان ہے، خوبصورت ہے، بڑا کام کرنے والا ہے، اس کے فضائل، کہا کہ اس کی قیمت 100 نہیں 200 دینار ہے۔ مولانا کہا ٹھیک ہے، اس کی 200 دینار کی قیمت ہے۔ کہا نہیں، پھر اس نے کہا اس کی قیمت کچھ اور فضائل بیان کیے، یہ اتنا آسانی سے نہیں، میں اس کی قیمت 400 دینار۔ بہرحال وہ قیمت بڑھاتے رہے، آخر 500 تک جب پہنچے تو مولا نے کہا ٹھیک ہے 500 دے رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ نے پوچھا نہیں کیوں بڑھا رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، کیونکہ مجھے پہلے ہی میثم کے بارے میں خبر دی جا چکی تھی، بتایا جا چکا تھا، اگر تم اس کی قیمت قیامت تک بڑھاتے رہتی تو میں اس کی قیمت جس کو ہر حال میں دے کر کے میثم کو خریدتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب میثم کوئی عظیم شے کا نام ہے جس کی طرف امام اشارہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر جب پہنچے نا مولا نے سالم نہیں کہا میثم ادھر آؤ، جب انہوں نے میثم سنا، رہے یہ تو میری ماں کے علاوہ کوئی نام جانتے ہی نہیں ہے، یہ کون ہے؟ سبحان اللہ۔ یعنی امام ہر شے کو جانتا ہے۔ اس نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ یہ میری ماں جب مجھ سے بڑے لاڑ میں آتی تھی، بڑا پیار کرتی تھی، اس وقت ان کی زبان پہ یہ نام جاری ہو جاتا ہے۔ آپ کو کیسے پتا کہ ہم زمینوں سے زیادہ آسمان کے راستے جاتے ہیں؟ میثم ہم مالی ابن طالب ہیں، ہم وسیع رسول ہیں، ہم نفس پیغمبر ہیں، اور لیا اور لینے کے بعد خرید کر آزاد کر دیا۔ وہ ماحول کہ جہاں پر غلاموں کے ساتھ بدسلوکی کی، وہ ماحول عجیب تھا اس وقت۔ عرب کے دستور کے مطابق جناب مولا کائنات نے خریدنے کے بعد میثم کو اپنے برابر میں کھڑا کیا، غلام نیچے بیٹھا کرتے تھے، پیروں کے پاس بیٹھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اگر آقا کھڑا ہے اور فوراً پیچھے کھڑے ہو جاتے تھے، اگر آقا بیٹھا ہے تو پاس میں بیٹھ نہیں سکتے تھے۔ مولا نے میثم تمار کو اپنے برابر میں کھڑا کر کے کہا کہ دیکھو ایسے کھڑے ہو، کیوں تم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو، سینہ تان کے کھڑے ہو، بڑے جوانوں کی طرح خوبصورتی کے ساتھ تم میرے بھائی ہو، بھائی جیسے بھائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے ویسے کھڑے ہو۔ یہ ہے میثم تمار کا، مولا کا سلوک میثم تمار کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اور وہ واقعہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، جب بازار سے 2 لباس خریدے اور خوبصورت لباس میثم کو دے دیا اور کہا مولا آپ نے اس کو، کہا نہیں تم جوان ہو، یہ لباس تم پر اچھا لگے گا، میری عمر تھوڑا زیادہ ہو گئی ہے تو مجھ پر بہت سادہ لباس اچھا لگے گا۔
یہ طریقہ ہوتا ہے. امام پر کیا وہ لباس اچھا نہیں لگتا؟ لگتا، لیکن امام جب کسی کو دینا ہوتا ہے نا، سامنے والوں کو احساس مت دلاؤ کہ میں تمہیں یہ اتنا خوبصورت اتنا قیمتی یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ میں تم پر کرم کر رہا ہوں، میں تم پر مہربانی کر رہا ہوں، بلکہ مولا نے اسی پر ڈال دی کہ کیونکہ تم جوان ہو یہ لباس تم پر زیادہ خوبصورت لگے گا، تاکہ اس کو احساس ہی نہ ہو کہ مطلب غلامیت کا احساس نہ ہو. یہ وجہ ہے. تو بہرحال یہ مولا کائنات علیہ السلام کے سیرت سے بہت سارے نکات ہمیں سمجھ میں آتے ہیں. میسم کا نام